السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ کافی دن سے میں نے کوئی مجھے دوستوں نے کہا بھی کہ کوئی تمہاری نئی ویڈیو نہیں آئی، کوئی تم نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اچھا، اس کام کو میں دور سے جو مجھے یہ کام جتنا آسان لگتا تھا نا، یہ اصل میں ہے نہیں اتنا، یہ ہے کافی مشکل کام نا۔ تو بات کے اندر کی بات کو سمجھنا یا پھر اتنا سمجھنا کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ آپ کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں پچھلے دنوں نا قرآن مجید کی ایک آیت میں بہت برے طریقے سے وہ اللہ معاف کرے، برے طریقے سے نہیں، بہرحال میں گہرائی میں جا کے اس آیت میں پھنس چکی تھی اور ابھی بھی ہوں، کہ جب اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کرنا چاہا، انسان کو بنانا چاہا، تو فرشتوں نے یہ اعتراض کی، تو ان کی جرت نہیں ہے، لیکن ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام، تو کیا ہم کافی نہیں ہیں یا اس طرح کی کوئی بات نا؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو وہ کیا بات ہے؟ فرشتے تو خاموش ہو گئے ہوں گے، پر یہ کھنکتی مٹی کیسے خاموش ہوں؟ میں اس معاملے میں کیا وہ خاص بات کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ میں اس کی کھوج میں لگ گئی۔ میں نے کہا اچھا، قرآن مجید میں نے اٹھایا، کلاس میں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے، پیپر سٹارٹ کرا کے میں نے ایسی قرآن مجید اٹھا کے اس میں ترجمہ پڑھنے لگی۔ تو میں بہت دلچسپی سے وہ پڑھ رہی تھی، تو جس پوائنٹ پہ میں نے پہنچنا تھا اس پہ تو نہیں پہنچی، لیکن ایک پوائنٹ جو ہے نا، جس نے میرے دل کو، میرے دماغ کو، میری نظروں کو پکڑ لیا، وہ آیت یہ تھی۔ وہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ خاص بات کیا ہے جو اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے اور جس کی کھوج ہمیں لگی ہوئی ہے۔ دیٹس دا ریزن کہ اگر میں تمہیں کہوں پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی خواہش ہوگی۔ یا جیسے میں اکثر بچوں کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر میں مارکیٹ جانے لگوں اور میں تمہیں کہوں کہ بیٹے میں مارکیٹ جا رہی ہوں، تم ٹی وی دیکھو، لیکن 17 نمبر چینل تم نے نہیں دیکھنا، اور جب میں مارکیٹ چلی جاؤں گی تو پہلے ہی تم 17 نمبر چینل پہ جھانکی لگاؤ گی، اس طرح کی۔ یا جیسے ہم دراز کھول کھول کے دیکھتے ہیں، یا جیسے پاس سے کوئی گزرے اور اس نے ایک پلیٹ ہاتھ میں پکڑا ہو اور اس کے دوسرا پلیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایسے ڈھک کے رکھا ہو، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس پلیٹ کے اندر کیا ہوگا، یعنی اس بندے پہ دھیان نہیں جاتا، اس کے ہاتھ میں جو پلیٹ ہے اس پہ دھیان چلا جاتا ہے۔ تو یہ کھوج انسان کے اندر ایک کھوج رکھی ہوئی ہے اللہ کریم نے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ڈیٹیل سے بات کروں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ کے بات کروں گی انشاءاللہ یہ۔ لیکن جس آیت نے اس وقت مجھے پکڑ لیا اور جس پہ کافی دنوں سے میرا دماغ جو ہے وہ لگا ہوا تھا، وہ آیت جب میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، تو وہ آیت یہ ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جب میں نے یاد پڑھی نا، میں بہت پریشان ہو گئی، میں بہت روئی ہوں، کافروں کے لیے روئی ہوں، کہ مجھے ان پہ ترس بھی آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو رویہ ہے وہ اچھا خاصا سخت ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ پاک گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اس آیت نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا، اور اچانک میرے دماغ میں کویشچن آیا، میں نے کہا یار یہ کافر ہوتے کون ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ میں کافر ہوں مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ پھر میں نے سوال کیا ایک فورم پہ کہ مجھے بتایا جائے کہ کافر کون ہے۔ انہوں نے بھی بتایا، میں نے بھی جو ڈھونڈا، تو پتہ ہے قرآن مجید میں جو کافر کے مقابلے میں لفظ یوز ہوا ہے یا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی، شکر کے مقابلے میں جو لفظ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں وہ کفر ہے، کفر ہے، کفرہ۔ اوئے ہوئے، یعنی جو شکر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ کفر کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں ذرا،
پھر کون کون سی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفات میں، مثال کے طور پہ ابھی میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ میرے سامنے میری ڈائری کھلی پڑی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے صفت رؤفی میں ہوں یا صفت رحمانی میں ہوں، یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بہت مزے کا ماحول ہے، میں دھوپ کو انجوائے کر رہی ہوں، یا میرے گناہوں پہ اللہ پاک نے پردہ ڈالے رکھا ہے تو میں اس کی صفت ستاری کے اندر ہوں، میں معافی مانگتی ہوں تو وہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اس کی صفت غفاری ہے، میں آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہوں، آپ میرے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، یہ اس کی صفت ودودیت ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی صفات کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی صفات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں تو ہم کفر کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور میں نے خود کو ان میں پایا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم احسان فراموش لوگ ہیں، ہم احسان نہیں مانتے۔ اچھا، پھر ایک جگہ پہ میں نے پھر یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ فاعبدکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو، شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ آرڈر ہے، اس کا مطلب ہے کہ شکر گزاروں میں ہونا نہ ہونا میری چوائس نہیں ہے، یہ مجھے حکم ہے کہ میں شکر گزاروں میں سے ہو جاؤں، لیکن آیا میں شکر گزاروں میں سے ہوں؟ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا میں یہ بات سوچ رہی تھی نا کہ آیا ہم کافروں میں سے تو نہیں ہو رہے؟ تو اگر ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہے اور ہم ہر لمحے اس کی صفات کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کی صفات سے فیض اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہر لمحے اس کا شکر گزار ہونا ہے، اور جب ہم ہر لمحے میں شکر گزار ہوں گی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، اور ربط قائم کرو اپنے رب کے ساتھ۔ تو نماز کی میننگ تو ہمیں یعنی صلاۃ کی میننگ ہمیں یہ بتائے گئے نا کہ نماز قائم کرو، لیکن اس کی اصل میننگ کیا ہے؟ ربط قائم کرو اپنے رب کے ساتھ، ربط قائم کرو۔ تو اگر ہم شکر گزار بندے بن کے رہیں تو ہمارا ربط قائم رہے گا، اور اگر ہمارا ربط قائم نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی احسانوں کا، اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اور ناشکری کر رہے ہیں تو اسٹریٹ فارورڈ اس کے ورڈز جو یوز ہوئے ہیں وَلَئِن کَفَرْتُم، کفر ہے، یہ شکر نہ کرنا کفر ہے۔ اچھا، پھر جو کفر کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا یکساں ہیں ان کے لیے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے ان کے لیے، اور بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم۔ تو سوچیں پھر کہ ہم، اچھا کافروں کے لیے پھر اگلی جو آیت وہ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک جگہ فرماتے پس مت ٹھہراؤ اللہ کے مد مقابل، اور تم جانتے ہو، یعنی ہر چیز موجود ہے، صرف ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور احسان شناس بننا ہے۔ تو شکر کرنا اور شکر نہ کرنا، شکر کرنا اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنا ہے، اور شکر نہ کرنا اس کا کفر ہے، اس کا کفر کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مہر لگا دی۔ بس واضح ہو گیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر نہیں رہیں گے تو وہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں آئیں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی تو بس پھر غرق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو تمام دوستوں سے، اور شکر ادا کرنا کیا ہے وہ بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یوز کریں اور اس کو ایک ایسے کام میں یوز کریں جو آپ کو جا کے اللہ پاک سے ہی ملا دیں، ایسے نہیں۔ وہ آپ کو ہمارے شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں نا کہ 2 طرز فکر ہیں، ایک رحمانی طرز فکر اور ایک شیطانی طرز فکر ہے۔ تو آپ کی جو ڈیڈس ہیں، آپ کے جو کام ہے، وہ آپ کو لازماً یا شیطان کے ساتھ ملاتے ہیں یا اللہ پاک کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں یوز کرنی ہے، بھلے کاموں کے لیے یوز کرنی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، پریکٹیکلی بھی اور وربلی بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں، اور سلامت رہو۔